یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد الوسيلة والفضيلة۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وقال الله عز وجل في موضع آخر: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وقال الله تبارك وتعالى: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس خالق اور مالک کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو ہم سب کے لیے اور ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے سے یہ شریعت مطہرہ ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ حضرات، پچھلے کئی ہفتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر چل رہا تھا، لیکن آج اس موضوع سے ہٹ کر آج گفتگو کر رہے ہیں قرآن مجید کی شان میں۔ قرآن کریم کے اوپر کچھ لانچھن لگائے جا رہے ہیں، قرآن مجید کے حوالے سے کچھ خبیث قسم کے لوگ قرآن مجید پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور وہ صرف قرآن پر نہیں بلکہ پورے اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، وہ اللہ کی شان میں بھی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر وہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اور اس میں کہنے کے لیے تو وہ شخص مسلمان نام رکھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کافر ہے۔ نہ اس کا نماز سے تعلق ہے، نہ روزے سے تعلق ہے، نہ قرآن پر اس کا ایمان ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے تعلق سے اس کی زبان رکتی ہے۔ وہ ہر وقت اپنے پاگل پن کا، اپنی خباثت کا ثبوت دیتا رہتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس دنیا میں جب سے اسلام آیا ہے، اسلام کے دشمن موجود ہیں، اور ہر زمانے میں اسلام کے دشمن اپنی حرکتیں کرتے چلے آئے ہیں اور موجود رہے ہیں، لیکن
ان کی موجودگی سے نہ اسلام کبھی ڈرا اور نہ اسلام کے ماننے والے کبھی ڈرے۔ اسلام کے ماننے والوں میں مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کا ڈائریکٹ الزام اسلام پر لگایا جاتا ہے، جبکہ کسی مسلمان کی کسی غلطی کی وجہ سے اسلام کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہندو دھرم میں سارے کے سارے ہندو گائے کا موت نہیں پیتے ہیں، لیکن جو لوگ پیتے ہیں ان کی وجہ سے پورے دھرم کو یا پورے ہندو سماج کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ جس طریقے سے مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے اندھ بھکت ہیں جو اسلام کے نام پر فتنہ پیدا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اپنی منتیں اور مرادیں مرے ہوئے انسانوں کی قبروں پر جا کر دعوے پیش کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اور پھر ان سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کے ہر قسم کے بگڑے ہوئے کام کو بنانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اسی کا نام شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ قرآن کریم اپنے اندر جس چیز کی دعوت رکھتا ہے وہ صرف ایک اللہ کی عبادت۔ تمام دنیا کے معبود سب کے سب، وہ انسانوں کی شکل میں ہو، وہ پتھروں کی شکل میں ہو، وہ مورتیوں کی شکل میں ہو، وہ جانوروں کی شکل میں ہو، وہ آسمان میں تارے سورج چاند ستاروں کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی حیت کے ہوں، وہ پانی کی شکل میں ہوں، وہ ہوا کی شکل میں ہوں، وہ انسانوں کی شکل میں ہوں، جناتوں کی شکل میں ہوں، وہ فرشتوں کی شکل میں ہوں، اگر انہیں پوجا جائے تو ان کو پوجنے والے مشرک کہلاتے ہیں۔ پوجا اور عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی۔ قرآن کریم اسی چیز کی دعوت دیتا ہے، اور اسلام کی دشمنی بھی اسی بنیاد پر قائم ہے۔ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، یہ دشمنی قیامت کی صبح تک باقی رہے گی ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جب تک کہ وہ ایک اللہ کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں، کیونکہ اسلام کا ماننے والا کوئی بھی انسان کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنے کے لیے، کسی اور کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے اور اپنے آپ کو ایمان پر باقی رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی غیر اللہ کی پوجا اور عبادت میں حصہ دار نہیں بنے گا۔ حضرات، یہ تمہیدی باتیں تھیں جن کے بعد آپ سے کچھ قرآن کریم کی آیات کے تعلق سے بات کی جائے گی۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن کریم میں، وہ آیت 4 مقام پر ہے۔ 27ویں پارے کے اندر سورہ قمر میں آیت نمبر 17، آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40۔ یہ آیت قرآن میں 4 مرتبہ آئی ہے۔ کیا فرمایا رب العالمین نے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو ہم نے یقیناً آسان بنایا ہے تمہارے سمجھنے کے لیے، للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو تم میں کوئی ہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا۔ قرآن کریم سے نصیحت اسی کو حاصل ہوگی جو نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، جو قرآن کو سمجھنا چاہے گا، جو قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا چاہے گا۔ نصیحت اسی کے مقدر اور اس کی نصیب میں آتی ہے۔ اور جو لوگ قرآن کریم کو صرف رسم و رواج کے لیے استعمال کرتے ہیں، عورت لڑکی کی شادی ہو اس کے جہیز کے لیے، گھر میں سجانے کے لیے، تعویذ گنڈوں کے لیے قرآن کریم کو اپنی کمر میں باندھا جائے، یہ بے حرمتی اس پاکھنڈی سے کم نہیں ہے جو آج وسیم رضوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جتنی ذلت اور رسوائی اس شخص نے قرآن کے بارے میں کی ہے، یہ حرکتیں بھی کہیں اس سے کم نہیں ہیں۔ قرآن کریم بہت آسان ہے، اگر نصیحت حاصل کرنا ہے، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو یہ بہت آسان ہے، صرف ان کے لیے جو نصیحتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے
سورہ زمر آیت نمبر 27 اللہ تعالیٰ 23ویں پارے میں فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ساری کائنات کے انسانوں کے لیے، وہ انسان کافر ہوں، وہ انسان مشرک ہوں، وہ انسان یہودی ہوں، وہ انسان مجوسی ہوں، نصارہ ہوں، بدھسٹ ہوں، ہر قسم کے، ہر باطل مذہب کے ماننے والوں کو قرآن کریم یہ چیلنج کرتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے کائنات کے اندر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہر مسئلے کا حل قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام مسائل کا حل، قیامت کی صبح تک آنے والے مسائل کا حل قرآن پیش کرتا ہے۔ کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے جو قرآن کریم کے مقابلے میں لا کر رکھی جا سکے اور اس کا موازنہ اور مقابلہ قرآن سے کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت کے صبح تک آنے والے تمام مسائل کا حل کرتی ہے اور اس کا دعویٰ پیش کرتی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اس دنیا میں قائم ہوگا اس کا حل قرآن کرے گا۔ کائنات میں دوسری کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ آنے والے کل میں کوئی مسئلہ آئے گا تو اس مسئلے کو حل کر سکتی۔ دنیا کی ساری کتابیں صرف ان مسائل کا حل کر سکتی ہیں جو مسائل ہو چکے، گزر چکے، سامنے آ چکے، مسائل پیش آ چکے، ان کے مسائل کا تو حل ہو سکتا ہے، اور وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حل پیش بھی کر سکے، مشورہ دے سکتے ہیں۔ لیکن قرآن چیلنج کرتا ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اس قرآن میں موجود ہے اور پیش کرتی ہے۔ اس لیے اس دنیا سے قرآن کریم کو مٹانا یا اس کی آیات کو ہٹانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کریم ہمارے سینوں میں بستا ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کو ہٹانا چاہتے ہیں، قرآن کریم کو مٹانا چاہتے ہیں، قیامت کے صبح تک قرآن کریم کے ایک زیر، ایک زبر اور ایک نقطے کو بھی نہیں مٹایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن کاغذوں سے مٹایا جا سکتا ہے، ہمارے سینوں سے نہیں۔ اور اس ہندوستان کے اندر ہر سال کم از کم 10,000 حافظ قرآن پڑھ کر قرآن کو اپنے سینوں میں جمع کر کر اس سماج میں پھیل جاتے ہیں۔ اگر قرآن کو مٹانا ہے، قرآن کے زیر و زبر کو کم کرنا ہے تو پہلے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو، کائنات کی ہر طاقت، وہ فرعون ہو، وہ قارون ہو، وہ حامان ہو، وہ مسولینی ہو، وہ چنگیز خان ہو، کوئی بھی آیا، اس کائنات سے مٹ کر چلے گئے، اور قرآن اپنی شان کے ساتھ آج بھی باقی ہے اور کل قیامت کی صبح تک بھی باقی رہے گا۔ اس جیسے جاہل اور ناہنجار لوگ، ناخلف، بے غیرت، بے شرم، خبیث قسم کے لوگ قرآن کریم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ساری کائنات میں قرآن اپنی شان کے ساتھ ہے۔ غیر مسلم، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو نصیحت حاصل کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس پہ سرچ کرتے ہیں، اور ان کی سائنس ہمارے قرآن کو پروف کرتی ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ لیکن ایسے جاہل قسم کے لوگ قرآن کریم کے اندر سے بتاتے ہیں 26 آیتیں ہٹائی جائیں گے۔ ابے 26 نقطے بھی ہٹانے کی تیری کیا، اور تیرے پاکھنڈی کیا، یہ RSS، یہ ایجنڈے اور یہ BJP کے ڈھونگی، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کو چیلنج کرنا اپنی تباہی اور بربادی کو چیلنج کرنا ہے۔ قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کرنے والے اس کائنات سے ہمیشہ مٹتے رہے ہیں اور آج بھی مٹیں گے، اور یہ قرآن کے خلاف بکواس کرنے والے اپنی تباہی کے لیے دعوت دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہم نہیں تو ہماری نسلیں ان کو تباہ کریں گی۔ قرآن کو چیلنج کیا جاتا ہے، اللہ کے کلام کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ تمہاری گندی حرکتوں سے، تمہارے گوبر کھا لینے سے، تمہارے موت پی لینے سے تمہارے ذہن گندے ہو گئے ہیں، تمہارے مزاج گندے ہو گئے ہیں، تمہاری عقلوں پر شیطان نے حملہ کیا ہے، تمہاری عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تم وہ بغیرتی کا ثبوت دیتے ہو۔ آج تک کائنات میں کوئی ایک دعویٰ نہیں پیش کر سکتا ہے کہ کسی مسلمان نے کسی دھرم کے ماننے والے کو برا بھلا کہو، کسی کے معبود کو برا بھلا کہو،
کسی کی دھارمک کتابوں کے بارے میں بدزبانی یا بدسلوکی کی ہو، لیکن قرآن کو جلایا بھی جاتا ہے، قرآن کو مٹایا بھی جاتا ہے، قرآن کے خلاف بدچلنی بھی کی جاتی ہے، تمام بدزبانیاں کی جاتی ہیں، لیکن کیا قرآن کا کوئی ایک حرف آج تک گھٹ سکا؟ یہ 1400 سال سے جس شان سے تھا آج بھی وہی شان ہے، اور قیامت کی صبح تک یہی شان اور یہی مقام رہے گا۔ مسلمان اپنے دلوں میں اس قرآن کو بساتے ہیں، پاگلو تم کیا بات کرو گے قرآن کو مٹانے کی، قرآن کو ہٹانے کی؟ لیکن افسوس ہم مسلمانوں پر ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہی قرآن کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کیا ہے۔ ہم ساری کتابیں تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھروں کے اندر قرآن رکھتے ہیں، اور قرآن اونچی پر نیچے سے لوبان دھونی اور اگربتی سلگا کر چھوڑ دیتے۔ رمضان کے علاوہ قرآن ہمارے گھروں میں کھلتا نہیں ہے، اور کھلتا بھی ہے کب؟ جب کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کرا دو، جب کوئی بیمار ہو تو سورہ یاسین پڑھ دو، کسی کو نظر لگ جائے تو اس کے گلے میں تعویذ لکھ کے لٹکا دو۔ قرآن اس کے لیے آیا ہے۔ اور جب مسلمانوں تم اس طرح سے قرآن کے ساتھ سلوک کرو گے، یہ بدسلوکی، تو پھر غیروں کے لیے تم نے راستے کھول رکھے۔ غلطی ان کی تو ہے لیکن غلطی تمہاری بھی ہے۔ جب تک کہ تم یہ روش نہیں چھوڑو گے، قرآن کو اپنی کمر میں باندھو گے، قرآن کو اپنی دہلیز کے نیچے گاڑو گے، اپنی تکیا کے نیچے رکھو گے، اپنی چارپائی کے پائے کے نیچے باندھو گے، قرآن کو پلیتا بنا کر جلاؤ گے، یہ مسلمان ہے؟ شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو۔ یہ بےغیرتی کا ثبوت کب تک دیتے رہو گے؟ جب ایسی حرکتیں کرو گے تو پھر وہ تمہارے سامنے سوال پیش کرے گا کہ جب تم ایسا کرتے ہو تو بے حرمتی نہیں ہوتی ہے، کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل بیان کر دیا ہے، آپ کو پڑھنے کی، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ ان خبیثوں سے کہو، آر ایس ایس کے ایجنٹوں سے کہو، بی جے پی کے ڈھونگیوں سے کہو، وسیم رضوی جیسے پاخنڈی خبیث سے کہو، اگر قرآن ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کی ملاوٹ سے بنا ہے، انہوں نے کچھ اپنی مرضی سے اس میں ڈالا ہے، اسی وقت قرآن میں ایک آیت موجود تھی، وہ آج بھی موجود ہے اور قیامت کی صبح تک وہ موجود رہے گی، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان جیسے ذلیلوں کو چیلنج کیا ہے۔ تم قرآن کہتے ہو کہ ابو بکر نے اپنی مرضی سے طاقت کے زور پر ملا دیا، ابو بکر نے اپنی مرضی سے، عمر نے اپنی مرضی سے، عثمان نے اپنی مرضی سے ملاوٹ کر دی قرآن میں تحریف ہو گئی، قرآن میں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی جملہ، کوئی حرف موجود ہے، ایسا ایمان رکھنے والا کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسی وقت چیلنج کیا تھا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ نے کچھ گڑھ لیا ہے یا ابو بکر اور عمر نے گڑھ کر ملا دیا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک بات، ایک جملہ تم بھی گڑھ کر لے آؤ ایسا ہی۔ تم بھی تو عقل رکھتے ہو، جب تمہیں یہ پتا چلا کہ ابو بکر اور عمر نے گڑھ لیا ہے تو تم بھی گڑھ کے لے آؤ۔ ساری دنیا کے تمام باطلوں کو یہ قرآن چیلنج کرتا ہے، تم بھی ایک جملہ گڑھ کر لے آؤ، ایک جملہ گڑھ کر لے آؤ۔ ساری کائنات کے اس زمانے کے بھی سارے عربوں نے، بڑے بڑے شاعروں نے مل کر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ الگ الگ بیٹھو، باتیں کرنا یہاں سے چلے جاؤ، خطبہ سننا ہے تو بیٹھو، نہیں سننا ہے تو باہر جاؤ۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو تو ایک جملہ بنا کر دکھاؤ قرآن کریم کے جیسا۔ قرآن کریم میں جملے ہیں، طرح طرح کے قافیہ اور ردیف اور اوزان ہیں، جاؤ ویسے ہی بنا لاؤ، کوئی ایک جملہ بنا لاؤ۔ قرآن کریم کی آیات میں سے کوئی ایک آیت بنا لاؤ، قرآن کریم کی سورتوں میں سے کوئی ایک سورت بنا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے کے لیے کہا
ساری کائنات آج تک ایک جملہ نہیں بنا سکی. اللہ تعالیٰ نے ایک صورت بنانے کے لیے ساری کائنات کے ملا مل کر بھی، علماء مل کر بھی، اور دنیا کے اسلام کے دشمن مل کر بھی آج تک ایک جملہ نہیں بنا سکے، ایک آیت نہیں بنا سکے. اللہ نے کہا ایک شاید بنانے میں دقت ہو تو 10 بنا لو. تو 10 تو بڑی بات ہے، ایک نہیں بنا سکے تو 10 کہاں سے بنائیں گے؟ اور یہ چیلنج ایک دن کا نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانا ہے. اور جب تک کہ یہ دنیا غرق نہیں ہو جاتی، تباہ نہیں ہو جاتی، جب تک کہ یہ چیلنج قائم رہے گا. قیامت آنے تک یہ چیلنج باقی رہے گا اس زمین پر. اور کائنات کا اب بھی چیلنج ہے یہ کہ میں کہتا ہوں کائنات کی کوئی طاقت، کوئی علم والا، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، بڑے سے بڑا عالم ایک آیت نہیں بنا سکتا ہے. کیونکہ یہ چیلنج کسی انسان کا نہیں، یہ اس پروردگار کا ہے، اس عرش رحمان کا ہے. الرحمن علی العرش استوى، جو اپنے عرش پر مستوی ہے، اس نے یہ چیلنج کیا ہے. میرے جیسا کلام بنا کر تو دکھاؤ. 10 نہیں، ایک سورت نہیں، ایک آیت نہیں، ایک جملہ بنا کر دکھاؤ. اور کائنات میں آئے، بڑے بڑے آئے، بناتے چلے گئے، لیکن کوئی قرآن کے خلاف بولا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ایک بھی انسان عزت کی موت نہیں مرا. جب بھی مرا ہے گو کھاتا ہوا، منہ سے پاخانے کی الٹیاں ہوتے ہوئے، سور کی موت، خبیثوں کی موت، ایسی ذلیل رسوائی کی موت کہ جو جہنم میں بھی انہیں وہی زندگی دی جائے گی جس زندگی میں ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں. قیامت کے دن بھی انہیں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا. اور آج دنیا میں بھی وہ جب بھی مریں گے، اور یہ رضوی، یہ وسیم رضوی جس وقت مرے گا، دیکھنا، گواہ ہو تم لوگ، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو زندہ رہے گا جب اس کی موت آئے گی. یہ بھی کتے کی موت مرے گا، سور کی موت مرے گا. اس کے مرنے میں ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یا ایسی موت مرے گا. اور وہ اکیلا نہیں، بلکہ اس کے اعلی کار جو RSS کے ایجنٹ ہیں، خود RSS اور BJP کے جو لیڈران ہیں، جو قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ان کتوں کی بھی موت ایسے ہی آئے گی. جو بھی اسلام سے دشمنی، مسلمانوں سے دشمنی کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو پروردگار ہمارے ساتھ. شرط یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کہیں جھکو نہیں، دوسرے در نہ تلاش کرو. اس لیے یہ قرآن کا چیلنج ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے، کوئی نہیں لا سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افتراہ، ان بدبختوں سے کہو کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اللہ پر افترا بازی کرتے ہو، اللہ کے خلاف بکواس کرتے ہو. قل فأتوا بسورۃ مثلہ، جاؤ اس کے جیسی ایک سورت تو بنا کر دکھاؤ. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور نہیں تم جمع ہو جاؤ، ہندوستانیوں جمع ہو جاؤ، پاکستانیوں جمع ہو جاؤ، ساری کائنات کے ملکوں کے انسان جمع ہو جاؤ. یہ کافی نہ ہو تو جنات جمع ہو جاؤ، سب مل لو، اللہ کو چھوڑ کر کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز مل جائے. اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے سب مل کر بھی جاؤ ایک صورت بنا لو. من استطعتم من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سب اکٹھا ہو جاؤ. بنا سکتے ہو تو بنا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ قرآن میں ملاوٹ ہے یا قرآن کسی اور کا کلام ہے اللہ کے علاوہ. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کائنات میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو صرف خالص اللہ کی کتاب ہو، اللہ کا کلام ہو. تورات، انجیل، زبور یہ آسمانی کتاب تھی، لیکن اس میں ملاوٹ ہوئی، ملاؤں نے اس میں ملاوٹ کی. یہود و نصارہ نے، کفار نے، زبور کے ماننے والوں نے اس کے اندر ملاوٹیں کی. لیکن قرآن اپنی شان کے ساتھ ویسے ہی باقی ہے جیسے آسمان سے جبرائیل لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر چیلنج کیا ہے. اتنی آیتیں ہیں قرآن کریم میں، صرف پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک چیلنج کیا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، جاؤ اعلان کر دو کائنات میں کہ سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں. کس بات پر؟ کہ اس قرآن کے جیسا کوئی قرآن دوسرا بنا لیں گے. یہ وسیم رضوی نہیں، یہ RSS نہیں، یہ ان کے پاکھنڈی ڈھونگی نہیں،
یہ سارے کے سارے مل جائیں، جتنی زبانوں کے ماہر ہیں سب مل جائیں، سب مل کر کافی نہ ہو تو سارے جناتوں کو اکٹھا کر لو، سارے تمہارے جتنے ہوں اگلے پچھلے سب جمع کر لو، جو مر گئے ہیں جن کو تم زندہ سمجھتے ہو ان کو بلا لو، سب اکٹھا ہو جاؤ اور قرآن کے جیسی کوئی چیز لا کر دکھاؤ۔ قل ان اجتمعت الانس والجن، سب جمع ہو جاؤ اکٹھا، علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس بات پر اتفاق کر لو کہ ہم کو اس قرآن کے جیسی دوسری کتاب لانی ہے، اکٹھا ہو کے کر کے دکھاؤ۔ لا یاتون، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ جمع بھی ہو جائیں اکٹھا بھی ہو جائیں، لا یاتون، نہیں لا سکتے، بمثلہ، اس کے مثل، قرآن کے مثل نہیں لا سکتے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں لا سکتے۔ اور یہ وسیم رضوی پاگل کا بچہ یہ کہتا ہے ابو بکر نے اس میں ملاوٹ کر دی، عمر نے اس میں ملاوٹ کر دی، اللہ کہہ رہا ہے نہیں کر سکتے، رب فرماتا ہے، قرآن کو اتارنے والا فرماتا ہے اس قرآن میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی، نہیں لا سکتے تم، اور یہ پاگل کا بچہ بول رہا ہے نہیں ملاوٹ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، بس منہ کی بکواس ہے، اس کا دماغ خبط ہو گیا، یہ مخبوط الحواس جاہل انسان ہے، اس کے پاگل پن کے دوڑے پڑتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں ایسے انسان کو مار دینا زیادہ ہے، ایسے انسان کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں جو فتنوں کو پیدا کرتا ہو۔ والفتنة اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑا ہوتا ہے، اس لیے ایسے شخص کو مار دینے میں کوئی برائی نہیں، مار دینا چاہیے اس کو، میں کھلے عام کہہ رہا ہوں اس کو، ایسے شخص کو زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زمین پر وہ فتنہ ہے جو مسلمانوں میں دراڑ پیدا کر رہا ہے، جو شیعہ اور سنی کو لڑانا چاہتا ہے اور اس ملک میں دنگے اور فساد کرانا چاہتا ہے، اور یہی کام RSS چاہتی ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور جب یہ مر کھپ جائیں تو جو باقی بچے ان کو بھی مار دو، وہ اس انتظار میں ہیں۔ تو ایسے شخص کو جو اس طرح کے ایجنٹ بن کر کام کر رہے ہوں اسلام کے نام پر، ان کو مار دو، ختم کرو ان کو، بے غیرتوں کو، بے شرموں کو، جو ملک میں فساد اور وہ جھگڑے کرانا چاہتے ہوں، دنگے کرانا چاہتے ہوں۔ تو لا یاتون بمثلہ، لا نہیں سکتے، قرآن کے مثل بنا نہیں سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، بھلے ہی یہ انسان اور جنات ایک دوسرے کی مدد کرنے میں لگ جائیں، خوب مدد کرو، لیکن قرآن کے جیسی کوئی کتاب لا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں لا سکتے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیونکہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ ملا نے لکھی ہے؟ کسی امام نے لکھی ہے؟ کسی مفتی نے لکھی ہے؟ دنیا میں کسی نے لکھی؟ اس کتاب کے اندر ایک حرف بھی محمد الرسول اللہ کا بھی داخل نہیں ہے، ٹوٹل الف سے لے کے یہ تک، سورہ فاتحہ سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ اللہ کا کلام ہے یہ، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کلام اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک آیت، ایک لائن، ایک جملہ بھی محمد رسول اللہ کا بھی شامل نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن تمام قسم کی دخل اندازیوں سے بالکل قرآن کریم ہر قسم کی دخل اندازیوں سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اور یہ قرآن نازل کیا گیا ہے امانت دار فرشتے کے ذریعے سے، جبرائیل کے ذریعے سے، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور یہ قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے۔ عَلَى قَلْبِكَ، اے محمد تمہارے دل پر یہ نازل کیا گیا ہے۔ تورات کی طرح سے پتھروں پر نازل نہیں ہوا کہ پہاڑ پہ گئے وہاں سے اٹھا لائے پوری کتاب، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ محمد رسول اللہ کے دل پر نازل ہوا ہے۔ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور یہ کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ قرآن کھلی اوپن کتاب ہے اور یہ بالکل صاف شفاف زبان، عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ آپ سوال کریں گے کہ قرآن رات میں نازل ہوا کہ دن میں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ قرآن لیلۃ القدر میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کب نازل ہوا؟ رات میں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
یہ رات میں نازل ہوا ہے، اور وہ رات کون سی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے۔ اس مہینے میں، کس دن میں، کس رات میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کب نازل ہوا، کس کے اوپر نازل ہوا، کس نے نازل کیا، ایک ایک دلیل قرآن سے دیتا ہوں میں۔ قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے، قرآن کے اندر تحریف کی جا سکتی ہے۔ چیلنج ہے پوری کائنات کو، وقت کم ہے اور قرآن کریم کے اندر دلائل بھرے پڑے ہیں۔ قرآن اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کو پڑھنے والا بنائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے قرآن کریم کی ہم سب کو تلاوت کرنے کی اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق آ گیا، یعنی قرآن کریم آپ کے سامنے آ چکا۔ وقل جاء الحق، حق آ گیا، کیا ہوا؟ وزهق الباطل، باطل مٹ گیا۔ باطل اسی زمانے میں مٹ گیا تھا۔ یہ تو ان کی چھوٹے چھوٹے چراغ، چھوٹے چھوٹے پلیتے جل رہے ہیں، ان کو بجھانے کی ذمہ داری ان تمام اہل توحید کی ہے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں، اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ شرک کے جتنے بھی اڈے ہیں، تمام قسم کے اڈوں کو ختم ہونا چاہیے۔ رب العالمین نے اس قرآن میں یہی دعوت دی۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اللہ اس کا مالک ہے، اور جس چیز کا جو مالک ہوتا ہے حقیقت میں وہ اسی کا حقدار ہوتا ہے۔ اس روئے زمین پر جس کو رہنا ہے وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اس آسمان کی چھت کے نیچے جو رہتا ہے وہ اللہ کے آگے جھکے۔ اس روئے زمین پر اگر کوئی کچھ کھاتا ہے تو وہ اللہ کا کھاتا ہے۔ اس روئے زمین پر اگر آپ ایک قدم رکھتے ہیں تو یہ زمین اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی جائے گی۔ اگر آپ کو اللہ کی عبادت نہیں کرنا ہے تو اس کی آسمان کی چھت کے نیچے سے نکل جاؤ، اس زمین سے باہر چلے جاؤ، اس کا پانی مت سے استعمال کرو، اس کی ہوا مت سے استعمال کرو، کیونکہ ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے عبادت بھی اسی کی کرو۔ جس طرح سے اپنے باپ کے علاوہ کسی کو باپ نہیں کہہ سکتے، اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں کہہ سکتے۔ اگر تم کسی اور کو اپنا معبود مانتے ہو تو تم اللہ کے غدار ہو، اللہ کے غدار ہو، اللہ سے وفا نہیں کرتے، تم نے اللہ سے وفا نہیں کی، بے وفا ہو، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ کیوں؟ ان الباطل كان زهوقا، کیونکہ باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے، باطل ہوتا ہی ہے مٹنے کے لیے، باطل کا وجود ہی اس کی مٹنے کی نشانی ہوتی، مٹنا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 49 میں فرمایا قل جاء الحق، کہو ان سے پاکھنڈیوں سے، ڈھونگیوں سے، گندگی کھانے پینے والوں سے، حق آ گیا۔ وما يبدئ الباطل وما يعيد، اور باطل کبھی حق کا پہلے بھی کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا اور آج بھی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اور قیامت کے صبح تک بھی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ وما يبدئ الباطل وما يعيد، یہ پہلے بھی کچھ نہیں کر سکے اور اب بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ ایک وسیم رضوی کیا، ایک RSS کیا، ایک ایجنٹ کیا، ایک اونگی ڈونگی کیا، سارے مل کر بھی قرآن کا ایک حرف نہیں مٹا سکتے، ایک زبر زیر نہیں مٹا سکتے۔ کچھ کر کے دکھاؤ۔ خالی زبانی بکواس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ تم نہ پہلے بھی کچھ کر سکے تھے اور نہ اب کچھ کر سکو گے، نہ قیامت کے صبح تک کچھ کر سکو گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے مضبوط دعوے کیے۔ کیا فرمایا؟ یہ اللہ کا چیلنج ہے نا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چیلنج کر رکھا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو میری آیات میں ملاوٹ کرتے ہیں، یلحدون، ملحد قسم کے لوگ جو قرآن کریم کے تعلق سے بدعقیدہ ہیں، ان کے ذہنوں میں کجروی ہے، ٹیڑھپن ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، بغاوت ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا، وہ لوگ جو میری آیات میں خلط ملط کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، لا یخفون علینا، ان کی حرکتیں مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، اللہ جان رہا ہے کتنے بڑے خبیث قسم کے لوگ اس میں خرافات کر رہے ہیں، اللہ سب کو جانتا، جو پردے کے پیچھے ہیں، جو پردے کے اوپر ہیں۔ وسیم رضوی سامنے ہیں، پردے کے پیچھے بہت ہیں، بہت شیطان لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے خبیث لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کو آگے کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا، لا یخفون علینا، ان کی کوئی حرکت ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کون آگے آ رہا ہے، کون پیچھے آ رہا ہے، کون دائیں سے آ رہا ہے، کون بائیں سے آ رہا ہے، کون پردے کے سامنے ہے، کون پردے کے پیچھے، سب جانتے، اللہ تعالیٰ سب جانتا۔ لا یخفون علینا، سوچو وارننگ دی ان کو، ایسے بدبختوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا افمن یلقی فی النار خیر، کیا یہ آدمی بہتر ہے جس کو جہنم میں ڈال دیا جائے؟ افمن یلقی، القا یلقی کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، افمن یلقی فی النار خیر، کیا یہ بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے؟ ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن آئے تو امن و امان اور سکون کے ساتھ آئے؟ کون بہتر ہے؟ ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، قیامت کے دن جو امن و سکون سلامتی کے ساتھ آئے وہ بہتر ہے، یا یہ بہتر ہے جس کو جہنم میں ڈالا جائے؟ قرآن کریم کی آیات سے کھلواڑ کرنے والا جہنمی ہے، یہ اس آیت کے تحت اس کو جہنم میں جانا ہے۔ قرآن پاک میں کسی قسم کی خلط ملط اور اس کے بارے میں کسی قسم کا دل کے اندر حرج رکھنے والا ایسا شخص اللہ تعالیٰ فرماتا جہنمی ہے، جہنم میں جانے والے لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اعملوا ما شئتم، انداز اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کا کیا ہے، قرآن کا اسلوب کیا ہے، کوئی حرکت تمہاری چھپی نہیں ہے، ایسا کرو کہ جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں جانا بہتر ہے یا امن اور سلامتی کے ساتھ ایمان لے کر آؤ، سکون کے ساتھ جنت میں جاؤ، یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانے کے بعد کیا ہے، اعملوا ما شئتم، پھر تمہاری جو مرضی آئے کرو، ما شئتم، جو چاہو کرو، جیسی مرضی آئے کرو، ہاں کیوں؟ انہ بما تعملون بصیر، تمہاری ہر حرکت پر اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کس لمحے تم نے کیا حرکت کی سب نوٹ ہے، ایک ایک حرکت تمہاری نوٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فصلت آیت نمبر 30 اور پارہ نمبر 24 کے اندر یہ فرمایا۔ کیا دلیلیں مانگو گے؟ اتنی دلیلیں ہیں قرآن کریم میں بھری ہیں، یہ تو صرف تھوڑی دیر بیٹھ کے میں نے نوٹ کیے ہیں آیتیں، ورنہ قرآن کریم کے اندر دلائل ایسے ایسے ہیں جو ایسے خبیثوں کی اور ایسے پوری ٹیموں کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ یہ کیسے قسم کے لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنو اس آیت کو، ان الذین کفروا بالذکر، جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی نصیحت آمیز کتاب کون ہے؟ اللہ کا قرآن، اور اس کے ساتھ جس نے کفر کیا، لما جاءہم، جبکہ ان کے پاس قرآن پہنچ چکا ہے، قرآن ان کے پاس آ گیا، قرآن ان کو مل چکا ہے، قرآن کے بارے میں ساری چیزیں جان چکے ہیں۔ اچھا اگر جانے نہیں تو پھر یہ اعتراض کیسے کیا؟ مطلب یہ سب جان بوجھ کر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسے آئیں گے لوگ۔ ان الذین کفروا، اور یہ کفر میں ہے، بالذکر لما جاءہم، اور یہ حرکتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، کیونکہ یہ کتاب بڑی پاورفل کتاب ہے، لَكِتَابٌ عزیز، یہ کتاب غلبے والی ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ وہ کتاب ہے جو قوموں کو زندہ کرتی ہے، قوموں کے اندر حوصلے اور جذبے پیدا کرتی ہے، قوموں کو کھڑا کر دیتی ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے، اسی لیے اس کو کہا جائے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب عزیز ہے، پاورفل کتاب ہے، بڑی غلبے والی کتاب ہے۔ لاؤ ایسی کوئی کتاب جس کو یہ خطاب دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ سمجھانے کے بعد میں فرمایا، سنو، لا یأتیہ الباطل، اس میں خوشخبری ہے
مسلمانوں کے لیے لا یاتیہ الباطل، مسلمانوں جو قرآن تمہارے پاس ہے اس قرآن میں باطل کبھی آ نہیں سکتا، باطل کبھی اس میں گھس نہیں سکتا. لا یاتیہ الباطل، کدھر سے؟ من بین یدیہ، تمہارے سامنے سے بھی نہیں آ سکتا باطل، ولا من خلفہ، اور نہ ہی قرآن کریم میں وہ کسی پسے پردہ، کسی چھپ کر بھی کوئی خرابی پیدا کرنا چاہیں، قرآن کے اندر کچھ ملاوٹ کرنا چاہیں، قیامت کی صبح تک اس میں نہ ملاوٹ نہیں ہو سکتی، نہ آگے سے نہ پیچھے سے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے اندر آگے سے پیچھے سے چھپ کر کھلے عام کہیں سے بھی کوئی کسی قسم کی کائنات کی ساری طاقتیں مل جائیں، امریکہ مل جائے، یہ جتنے پاکھنڈی ہیں سب مل جائیں، رشیا روس بڑی ٹیکنالوجی ہے جن کے پاس، آسمان میں جو کمندے باندھ رہے ہیں، جو ہیلی کاپٹر چلا رہے ہیں، سمندروں میں پنڈوبیاں دوڑا رہے ہیں، ہوا سے ہوا میں، زمین سے ہوا میں، ہوا سے زمین میں، سب ٹیکنالوجی، اپاچے بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیلی کاپٹر بنا رہے ہیں، ہائیڈروجن بم بنا رہے ہیں، آئٹم بم بنا رہے ہیں. تم بختو قرآن پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا، تم کچھ بھی کر لو قرآن کے ایک حرف میں تبدیلی نہیں آ سکتی، بدلا نہیں جا سکتا. یہ کسی مسلمان کا نہیں بلکہ اللہ کا چیلنج ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کو سامنے سے بدلا جا سکتا ہے نہ اس کو پیچھے سے بدلا جا سکتا. کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یہ قرآن حمید کی طرف سے، یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اور جو بہت حکمت والا ہے، اس حکمت کے تحت اس کی حمد و ثنا کی جائے اور اس کو قبول کیا جائے، اس پر ایمان لایا جائے. اور اس تمام آیات کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ صرف اتنی ہی آیات ہیں. آیات تو بہت ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے، بہت آیات ہیں. اس تمام آیات میں جو چیلنج کیا گیا ہے ساری کائنات کو، اس چیلنج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بڑے خوبصورت انداز میں سارے زمانے کو سمجھا دیا. اور وہ انداز کیا ہے اس کو سن لیں، آخری خطبے کی آخری یہ بات ہے. عرب جانتے ہیں کہ عربوں میں شعر و شاعری بہت ہوتی تھی، عرب بہت بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، بڑے، اور عربی زبان بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے ادب میں، اس سے بہتر کائنات کی کوئی زبان نہیں. تو وہاں پر شعر و شاعری میں چلا کرتے تھے. ایک شاعر آتا تھا، ایک شعر لکھتا تھا اور سارے شاعروں کو چیلنج کرتا تھا کہ اس پہ کوئی بند لگاؤ، اس پہ کوئی عیب نکالو. تو سارے شاعر لکھتے تھے اور چلے جاتے تھے. خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے اس پر آ کر شاعر اپنا کلام لکھتا تھا اور اپنا نام لکھ دیتا تھا تاکہ دوسرا شاعر آئے تو اس کے اندر کوئی قافیہ ردیف یا اس کے اندر کوئی وزن میں کوئی عیب نکالے. اس کے چلا کرتا تھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ بھی شاعر تھے، ان کو کہا جاتا تھا شاعر رسول، یعنی رسول کا شاعر. انہوں نے کیا کیا، خانہ کعبہ کے اندر اس کی دیوار پر بیت اللہ میں جا کر انہوں نے دیوار پر کیا لکھا، انا اعطیناک الکوثر. دوسری لائن لکھی فصل لربک وانحر، ہے نا. تیسری لائن لکھی ان شانئک هو الابتر. اب تینوں آیتیں کہاں پہ ختم ہو رہی؟ را پر. کل کوثر، وانحر، ابتر، تینوں آیتیں ہیں. اور نیچے اپنا نام لکھ دیا حسان بن ثابت، اور شاعروں کو چیلنج کر دیا کہ کوئی بھی اس میں عیب نکال کے دکھاؤ. آپ ہم سب جانتے ہیں کہ شعر و شاعری میں یا تو دو لائنیں ہوتی ہیں، دو شعر ہوتے ہیں، اور یا تو پھر چار ہوتا، رباعی جس کو بولتے ہیں، ہے نا. تین کبھی سنا، کبھی تین کا کوئی شعر ہو، رباعی ہوتی، چار ہوتے، چار شعر ہوتے یا دو، اور اس میں تین ہی ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس میں تین ہی لائن ہیں. اب بڑے پریشان سارے شاعروں نے، آج کا ٹائم نکل گیا، کل کا ٹائم نکل گیا، ایسے ٹائم گزرتا جا رہا. حسان ابن ثابت کہتے ہیں کوئی عیب نکال کے دکھاؤ. کیوں؟ تین ہی لائن ہیں اور تین لائن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہے وہ بات بھی مکمل ہے، جبکہ شاعر کی گفتگو میں چار شعروں میں بات مکمل ہو پاتی ہے، تین میں نہیں ہو پاتی. لیکن قرآن کی اس چھوٹی سی صورت میں تین ہی لائن میں پوری بات مکمل بھی ہے، کوئی کمی بھی نہیں ہے.
نہ ردیف کی کمی، نہ قافیے کی کمی، نہ وزن کی کمی، سب کچھ برابر ہے، اور 3 ہی لائنیں ہیں اور پورا کے پورا مکمل ہے۔ اب اس میں بڑے بڑے شاعر آئے، گھومتے رہے، کچھ نہیں، لکھتے رہے، سوچتے رہے۔ ایک شاعر بہت بڑا تھا، بہت بڑا شاعر تھا، غالباً اس کا نام لبیب بن عاصم تھا، مجھے نام صحیح یاد نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا، زمانہ ہو گیا پڑھے ہوئے، تو شاید اس کا نام لبیب بن عاصم تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے 3 لائنوں کے نیچے جو حضرت حسان بن ثابت نے لکھا تھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، نیچے اس نے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، اس نے بھی رے پر لا کر ختم کر دیا۔ جب اس نے یہ لکھا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، حسان بن ثابت نے جو لکھا ہے اپنا نام، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور اپنا نام لکھا، یہ غلط لکھا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور حسان بن ثابت یہ ایک انسان ہے، یہ کلام انسان کا نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے، صدقتا، تم نے یہ صحیح بات کہی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس نے لکھا کیا شاعر نے، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا، کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کی حقیقت، جو آج سے 1400 سال پہلے سمجھا دی گئی، لیکن جن کو سمجھ میں آئے گی ان کو سمجھ میں آئے گی جن کے عقل ہوگی، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس سماج میں، اس معاشرے میں جو فتنہ پیدا کرنے والے ہیں، ہمیں ان سے نپٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے فتنہ گر لوگوں سے ہر حال میں سام دام ڈنڈ بھیٹ ہر قسم کی، ان سے ہمیں نپٹنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب بات اسلام پہ آ جائے، جب بات قرآن پہ آ جائے، جب بات محمد کی شان پہ آ جائے، تو ہمیں زندہ رہنے کا پھر حق نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو زندہ چھوڑیں۔ ایسے لوگوں کو سماج میں باقی رہنا نہیں چاہیے جو سماج میں فتنے پیدا کرے۔ اسلام سکون کا، اسلام پیس کا، اسلام امن کا، شانتی کا پیغام دیتا ہے، اور ہم بھی اس منبر سے کھڑے ہو کے امن اور شانتی کہتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی کے مذہب پر انگلی نہیں اٹھائی، کسی کی دھارمک کتاب پہ ہاتھ نہیں لگایا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، لیکن اگر کوئی ہمیں، اگر ہمارے مذہب پر، اگر ہمارے قرآن پر، اگر ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو تیار نہیں ہیں، یا مار دیں گے یا مر جائیں گے۔ سامنے اگر ہے اور محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہماری زندگی پہ لعنت ہے، ہم یا ماریں گے یا مر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ امرکم بامرہ